السلام علیکم۔ میں ولی خان بلوچ اور میں آج آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حدیث کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو حدیث کہتے ہیں، اور میں آج آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے، وہ پاک چیزوں کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں کو جو حکم دیا ہے وہ رسولوں کو دیا۔ بس اللہ تعالی نے فرمایا، اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمال کرو۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے بال اور گرد سے اٹا ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا، اس کا پینا حرام ہے اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کی حرام سے پرورش کی گئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو حلال کھانے کی اہمیت کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام میں حلال کھانے کی اہمیت بہت ہے، اسی پر سارے اسلام کی بنیاد ہے۔ حلال کھانے کے بعد ہی تمام اسلامی عبادات اور نیک افعال قبول ہوتے ہیں اور نہ مسترد ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 168 میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لوگوں زمین میں جو حلال و پاک چیزیں ہیں ان کو کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے رسولوں اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ پاک چیزیں کھائیں اور نیک اعمال کریں۔ حلال حرام سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال میں بہت وسعت رکھی ہے اور حرام کو محدود کیا ہے اور حرام کے متبادل چیزوں کو فراہم کیا ہے۔ علامہ قرضاوی لکھتے ہیں، اسلام نے پیسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے اور اس کے بدل کے طور پر دعائے استخارہ عطا فرمائی۔ سود کو حرام کیا ہے، اس کی عوض نفع بخش در کو جائز کیا ہے۔ منشیات کو حرام کیا تو اس کے نعمت بدل کے طور پر لذیذ مشروبات حلال ٹھہرائے جو روح و بدن دونوں کے لیے مفید ہیں۔ حرام کھانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں حرام کھانے کی ممانعت کر دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ عبادت کی عدم قبولیت، حرام کھانے کے نتیجے میں عبادات عدم قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی اندر ڈالتا ہے اس کی 40 دن تک بات قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں سے 1 درہم حرام کا تھا، یعنی 9 درہم حلال کے تھے اور 1 درہم حرام کا تھا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اللہ تعالیٰ کی اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ جنت سے محرومی ہے، حرام خوری کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جنت سے محروم ہو جائے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو جسم رشوت یا کسی اور حرام طریقے سے پلا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے تو آگ ہی بہتر ہے۔ دعا قبول نہیں ہوتی، آج کل ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ حرام خور کی یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، یہ سزا سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جب عرب غربت میں ڈوبا ہوا تھا، جب عرب کے لوگ راہ حق پر نہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب بھی صادق امین کہا جاتا تھا۔ ایک شخص کسب معاش کی غرض سے طویل سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پر گھٹا اور گرد آلود بھی ہوتے ہیں، وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، یعنی خدا سے مانگتا ہے، مگر اس کا کھانا بھی حرام کا تھا، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو گئی؟ اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ ذرائع حرام خوری کے بھی بتا دیتا ہوں، جیسا کہ رشوت سے سخت منع کیا گیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رشوت لینے اور رشوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں، یعنی دو آگ میں ہیں۔ دوسرا، دھوکہ دہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دہی مست کے اختیار کرنے والے کو خارج از اسلام قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ میرا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا ہے کم تولنا،
اللہ تعالیٰ نے کم تولنے کو جرم قرار دیا ہے اور فرمایا ہے لوگوں کی اشیاء میں کمی نہ کرو۔ یہ سورۃ اعراف آیات نمبر 85 میں ہے، اور مزید فرمایا کم تولنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ حرام کاروبار: اسلام نے تمام کاروباروں پر پابندی لگا دی، مثلاً بت فروشی، سود، مصوری، شراب، مردہ چیزیں، خنزیر اور بدکاری وغیرہ۔ آج اگر میں اس مضمون پر غور کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ اس معاملے میں ہم حرام کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہمارے موجودہ زوال کی وجہ بھی یہی ہے۔ اسلام نے رشوت کو حرام قرار دیا ہے، مگر آج ہر طرف رشوت ہی چل رہی ہے۔ اس لیے خدا را آپ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو رشوت نہ لینے کی تلقین کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رشوت اور حرام اور حلال کرنے کی، حلال و حرام کمانے کی پہچان نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم